أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة وعدو. رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، والله يعصمك من الناس. اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہماری کلاس ہے یہ سورۃ الاعراف کی کنٹینویشن ہے، اور اس سے پہلے مطلب جو ہم نے دعائیں کی ہیں یہ بھی وہ آج خاص دعائیں ہم نے اپنے ملک کے لیے کی ہیں۔ اللہ خیر و عافیت والا معاملہ کرے، آمین۔ آ، آج کی جو آیات ہیں اس کا جو سبق اور موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، جو کہ ہٹ درم تھے، ایک خاص میسج دیا، اور اس کے بعد اللہ نے وعید سنا دی۔ اب یہ وعید کیا ہے؟ یہ ہمیں آج کی یہ جو آیات ہیں ان سے پتہ لگ جائے گی کہ جس جس نے حق کو نہیں اپنایا اور حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اب یہی چیز جون سی ہے آج کی کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے، اور اس کے متعلق ایک حدیث ہے، کافی جامع حدیث ہے، اور وہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہماری ریگولر روٹین ہے اس کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کریں کہ آپ نے جوائن بھی کیا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹا بتلاتے ہیں، اب یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ سے جو کنورسیشن پیچھے ہوئی ہے، وعید اور چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ورڈک آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا ہی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ابو داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے، وہ یہ ہے جس کے راوی برہ بن عازب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم ایک انصاری کے جنازے پہ گئے، تو رسول اللہ ابھی ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ایسے خاموشی سے بیٹھے گویا کہ سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کرید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ کے قبر کے عذاب کی امان مانگو، اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو، اللہ سے قبر کے عذاب کی ایمان مانگو۔
جب لوگ واپس جاتے ہیں، 3 دفعہ فرمایا، 2 یا 3 دفعہ مطلب اضافہ کیا، جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں، من ربو کا، تیرا رب کو، اے فلاں من دینو کا، تیرا دین کون کیا تھا، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، حناد نے کہا، فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا، تو وہ فرماتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے علم ہوا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، مطلب قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ یہ کر دیتے ہیں، جب یہ کوشچن آنسر ہو جاتے ہیں، اس کا وائوا ہو جاتا ہے میت کا، تو پھر فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اس کو جنت کا لباس پہناتے ہیں اور اس کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے راحتیں اور خوشبوئیں آ جاتی ہیں، اور اس کی قبر کو اس کی نظر جتنی دور تک جاتی ہے وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اشتیاق رکھتا ہے اللہ سے ملنے کا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر سے پوچھا جاتا ہے اور اس کو کسی چیز کا جواب نہیں آتا، تو پھر آسمان سے اس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے، آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس ہوتا ہے اور اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کی جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم آتی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک ٹوٹ جائیں، اور پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، مطلب کبھی قیامت نہ آئے، مختلف روایتوں کے اندر یہ میں آپ کو مکس کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ قیامت قائم ہی نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہم ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، یہ میں بھیج بھی دوں گا۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں قبر کے سوالوں میں مطلب اپنی مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانی والا معاملہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جس کی یہ پہلی منزل ٹھیک نہیں اس کی آخرت ٹھیک نہیں، اور جس کی یہ پہلی منزل ٹھیک ہے گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قبر کے عذاب سے بچنے کی تلقین کی کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا مانگو۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک اور چیز ہمیں کلیئر ہوتی ہے، انفارمیٹیو، وہ کیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، برزخی معاملات ہیں، اور آسمان کے دروازے یہ کھلتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں۔ اب جب آسمان کے دروازے ان 2 آیات کے مطابق بند ہوتے ہیں تو روح کو واپس لٹا دیا جاتا ہے، تو روح واپس کہاں آ جاتی ہے؟ زمین پر۔ اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کچھ علماء اکرام اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم زمین کے اوپر ہی ہوگی، جو برزخی معاملات ہیں اس میں جہنم زمین کے اوپر ہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بد روح ہے، وہ بد نصیب ہے، اس کو آسمان کی طرف نہیں لے کے جایا گیا، اس کو واپس لٹا دیا گیا۔ تو واللہ وہ عالم کہ جو زمین کے نیچے لاوا ہے، کیا پتا وہ اسٹریچ ہو کر اللہ اس کو جہنم بنا دے، یہ واللہ وہ عالم، لیکن کچھ علماء اکرام اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کیونکہ ساری روحیں اس روح ارض پر دوبارہ آ جاتی ہیں، خواہ وہ نیک ہیں خواہ وہ بد ہیں، تو اس سے ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ جو محشر کا میدان ہے وہ اس دنیا میں ہی لگے گا، اس دنیا کے اندر ہی لگے گا۔ اس کے اوپر متعدد حدیثیں آتی ہیں کہ یہ جو محشر کا میدان ہے وہ اس دنیا میں ہی لگے گا۔ اس میں ایک سپورٹیو حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ ابو داؤد میں ہے، وہ کیا ہے؟ جس کے راوی عبداللہ بن حوالہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ تم لوگ مختلف گروہوں اور لشکروں میں جمع ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے منتخب فرما دیجئے
کہ اگر میں ایسے حالات پاؤں تو میں کہاں سکونت اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا شام کو اختیار کر لینا، مطلب شام کی زمین میں سکونت اختیار کر لینا۔ بلا شبہ یہ علاقہ اللہ عز و اجل کا پسندیدہ ہے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہیں جمع فرمائے گا۔ لیکن اگر تم اس سے انکار کرو تو پھر یمن کو اختیار کرو اور اپنے تالابوں کا پانی پینا۔ بلا شبہ اللہ نے مجھے شام اور اہل شام کے متعلق فتنوں سے حفاظت کی ضمانت دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کہاں جمع کرے گا؟ اہل شام میں۔ اس کے اوپر تین چار اور احادیث بھی ہیں کہ جو روز محشر جو میدان لگے گا وہ شام میں لگے گا۔ اب یہ جو اہل شام کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل شام کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بلاد الشام۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا شام، بلاد الشام۔ یہ بلاد الشام اس کو کہتے ہیں، بلاد الشام یہ پورا ایریا۔ اب بلاد الشام کے اندر دور حاضر کا فلسطین ہے، جارڈن ہے، لبنان کا کچھ حصہ ہے، اور دور حاضر کا سیریا ہے۔ یہ چار جو علاقے ہیں یہ اکٹھے ہو کے بنتے ہیں شام۔ اب روز محشر جو میدان لگے گا وہ ادھر لگے گا۔ اللہ کو یہ علاقہ بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اسی علاقے سے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر کی، مطلب سوچ و فکر کی، اور اسلام کا دین پھیلا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی زمین پر آئے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے وہ اسی زمین پہ آئے۔ ہارون علیہ السلام، آپ سلیمان علیہ السلام، ہر نبی اسی زمین کے اوپر آیا، اور اللہ کو یہ زمین پسند ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس زمین پر جاتے ہیں آپ کو ایک انسیت سی فیل ہوتی ہے، مطلب مطلب ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگر آپ ان علاقوں کے اندر مطلب سفر کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یہاں پر یہ جو روز محشر یہ جو روز محشر کا جو میدان لگے گا وہ اسی دنیا میں لگے گا، اور وہ شام کی سرزمین پہ لگے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میدان عرفہ ہوگا اور اللہ اس کو وسیع کر دے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ لیکن یہ ساری وہ باتیں ہیں واللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ پر جس طرح یہاں سے پتہ لگتا ہے، اس حدیث سے پتہ لگتا ہے اور ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ جو مطلب یوم القیامہ یوم المحشر ہوگا وہ اسی دنیا میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ روحیں لٹا دی جائیں گی، اور اس کے بعد جو نیک روحیں ہوں گی اللہ پھر ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو بد روحیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کا ٹھکانہ پھر وہاں ہی جہنم ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو لیکن شام کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ میں نے پچھلے دنوں گروپ میں بھی شیئر کی تھی ایک حدیث، اور لوگوں نے کہا کہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نجد کے لیے، نجد کے تو مطلب وہ شیطان کے سینگ وہاں سے نکلیں گے، فتنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ دور حاضر میں شام اس ٹائم تکلیف میں ہے، یمن اس ٹائم تکلیف میں ہے، لیکن جس طرح اس حدیث میں آیا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے نبی سے کہ یہ سرزمین کو اللہ فتنوں سے پاک کرے گا، تو انشاءاللہ وہ اس کو فتنوں سے پاک کرے گا۔ اس چیز پہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ
یہ جو سائملٹینیسلی کانٹراسٹ ہے نا، اس کو مینٹین رکھا ہے. اگر وعید سنائی ہے تو خوشخبری بھی سنائیے. اب مشرکین مکہ کو اگر، اور ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو، ان کے لیے وعید ہے. تو جو لوگ ایمان اور صالح عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری. اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ضرورت سے زیادہ یا برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے. ایسے لوگ جنت والے ہیں، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتے. واقع ہی ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے. اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے. اب آپ دیکھیں کہ اس آیتوں کے اندر مختلف چیزیں ہیں. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت ہے یہ کس کو ملے گی؟ جو اللہ پر ایمان رکھے گا. جو اللہ پر ایمان رکھے گا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کی جنتوں کا مالک بن جائے گا. اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ نے کیا بتا دیا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا اس کو ہم دور کر دیں گے. مطلب اگر ایک مومن ہے، اس کے دل میں کوئی غبار تھا، دنیا میں کوئی رنجش تھی، کوئی غم تھا، اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رنجش تھی، ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ مطلب اللہ جنت کے اندر کسی رنج کے اور غم کے ساتھ انسان کو داخل ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دل کے اندر کوئی رنجش، کوئی گلا، کوئی دشمنی کچھ بھی تھا تو اللہ اس کو نکال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے. پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچان لے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پورے صراط پہ کھڑا ہوگا اور اس کا کسی کے ساتھ لین دین ہے، کوئی زیادتی ہے، کوئی ظلم ہے، کوئی ایسی عدوت ہے، اللہ وہاں اس کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے. یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. اور یہ وہی تاریخی آیت ہے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. سیدنا علی نے فرمایا کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم واجمعین کو انشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں میں کینہ بغض نہیں ہوگا. سب کا سینہ کینہ صاف کر دیا جائے گا. حضرت علی فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم میں اہل بدر بھی ہیں، احد میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں. جب جنگ جمل کے اوپر عبداللہ بن جب جنگ جمل کے اوپر عبداللہ بن زبیر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جب ان کا سر وہ بد نصیب آدمی حضرت علی کے سامنے لے کے آیا تو حضرت علی نے ان کا سامان ان کے بیٹے کو دیا. اور جب دیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ ہم جنتوں میں اکٹھے ہوں گے اور ہمارے دلوں میں کوئی غبار نہیں ہوگا. اور یہی عقیدہ تھا حضرت علی کا کن کے بارے میں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اجمعین کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کر لیا قرآن میں کہ دل میں جو بھی رنجش ہوگی مومنین کے، اللہ اس کو نکال دیں گے، وہ رنجش اس کے دل میں نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیں کہ اگر دل میں رنجش ہوگی تو پھر دنیا کا غم تو جنت میں ساتھ چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبر کیا کہ انسان کے دل سے یہ رنجش نکال دی جائے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں جنتوں کے 100 درجے ہیں. اب
ظاہری بات ہے سب سے اوپر والا درجہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس، جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اصحابہ اکرام، اہل البیت، ٹھیک ہے، اور مطلب تابعین، تبع تابعین، اور اللہ کے نیک لوگ اللہ کی حکم سے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ اب اگر اللہ دل کے اندر کینہ اور غبار چھوڑ دیتا تو جو سب سے نیچے درجے والا ہوگا نا شخص، وہ تو پھر اوپر والے کو دیکھ کے حسد ہی کرے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرما دیا کہ دلوں میں غبار رہے گا ہی نہیں، حسد رہے گا ہی نہیں، یہ تمنا اور خواہش رہے گی نہیں کہ یار اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں، یہ چیز رہے گی نہیں۔ تو اس لیے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب غبار نکل جائے گا تو جنت کی ہر نعمت نعمت ہی لگے گی۔ کسی اور اگر 99 والا 98 درجے والے کو دیکھے گا تو کہے گا الحمدللہ، وہ اس پہ یہ کاش کوش کرے گا ہی نہیں، وہ گلا کرے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ مطلب اسی کے ساتھ یہ جو اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ فرما دیا کہ مومن اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم اس قابل نہیں تھے جہاں ہم پہنچے، یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اسے جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھی نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی نہیں، اس کے سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نوازے، اس لیے عمل میں میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو، اور تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہوگا، اور یہاں اگر وہ برا ہوگا تو امید ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو موت کی تمنا نہ کرو، اپنے عمل میں مستقل مزاجی لاؤ، اور اس کو کنٹینیوس رکھو، اور میانہ روی اختیار کرو، معتدل عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے 5 نمازیں پڑھی، عشاء بھی 17 پڑھی، مغرب بھی 7 پڑھی، عصر بھی 8 پڑھی، ظہر بھی 12 پڑھی، فجر بھی 4 پڑھی، اور اگلے دن کوئی بھی نہ پڑھی۔ اس طرح نہیں، سارے دن میانہ روی کے ساتھ ساری نمازیں پڑھو۔ ایک ماہ سارے روزے رکھ لیے 30 کے 30، ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے، مطلب جلال میں آ کے رمضان آیا تو ٹھس، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو غرض کہنے کے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر عمل میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا انسان کو کہ انسان اللہ سے پر امید رہے کہ جنت میں صرف اور صرف انسان اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی جنت میں اپنے فضل اور رحمت سے داخل کرے، اور اللہ ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دلوں میں غبار نہ ہو، اور اس کے علاوہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کو قائم اور دائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔